السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں بہت ہی زبردست ہے۔ پہلے تو میں ایک تو باتیں آپ کو سناؤں گا جو بہت ہی زبردست قسم کی ہیں، آپ کا مائنڈ بھی صاف کر دیں گی اور آپ کو اس عمل کی اہمیت افادیت کا سمجھ آ جائے گی۔ ایک جوگی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آپ ایک تو جب کوئی رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں آپ کدھر بیٹھ جاتے ہیں، کہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بچھو، کوئی ٹھواں، کوئی سانپ یا ایسی کوئی زہریلی چیز کاٹ لے گی تو آپ پھر جنگلات کے اندر، صحراؤں کے اندر پھرتے رہتے ہیں۔ صحراؤں کے اندر بڑے خطرناک بچھو، ٹھوئیں، سانپ ہوتے ہیں، یا جنگلات کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، بچھو، ٹھوئیں، سانپ جو ہوتے ہیں یہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ کے بارے میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ بھی وہ سانپ پکا کے کھا لیتے ہیں۔ جب سانپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو آپ کی مہک سے سانپ جو ہے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک عمل ہم خود بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، یہ ہمارے نسل در نسل یہ عمل چلتا آ رہا ہے کہ وہ عمل آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کے قریب کوئی زہریلی چیز نہیں آئے گی، زہریلی چیز آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گی۔ زہریلی چیز اگر آپ کو کاٹ بھی لیتی ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور یہاں تک کہ کوئی چیز باہر سے نہیں، ہمارے جسم کے اندر بھی بعض دفعہ بہت خطرناک قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تیار ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کینسر کے جراثیم ہو گئے، ٹی وی کے جراثیم ہو گئے، اور بہت ساری خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کے سیلز ہمارے جسم کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا بہت اچھی ہے۔ یہ دعا آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے روٹین بنا لینی ہے۔ جب بھی آپ نے کسی چیز کا ڈر ہو یا کسی کو کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں، آپ کو پتا ہو کہ یہ مریض نہیں بچ سکتا، اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے، اس کو زہر نے ختم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ وظیفہ پڑھیں گے، دم کریں گے تو آپ جو ہے اسی وقت وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی زہریلی چیز جو ہے آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو کاٹ لے گی، آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی دشمن ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے، آپ کو ویسے کوئی جسمانی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے جانوروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ دشمن جو ہے آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ باقی جو سانپ ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، درندے ہیں، جو بھی پرندہ ہے، جو بھی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف ایک آیت ہے، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ جو ہیں 100% ریکور رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی اندر سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی، کوئی آپ کو جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے اگر آپ کے جسم کے اندر بیماری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، آپ کو بیماری نقصان نہیں دے گی۔ جادو جنات کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہونے تھی وہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے اندر جو قوت مدافعت کا، امیونٹی کا جو سسٹم ہے، اگر اس کے ذریعے بھی آپ کو کوئی ایسا پرابلم آ رہی ہے، جیسے وائٹ بلڈ سیلز ہو گئے، ریڈ بلڈ سیلز ہو گئے، پلیٹیلیٹس ہو گئے، اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ دم کرنا شروع کر دینا ہے، یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گی، نہیں رہے گی، آپ کو اس قسم کا کوئی بھی۔ اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی وائرس، بیکٹیریا خطرناک قسم کا پیدا ہو رہا ہے جو آپ کے لنگز کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا آپ کی برین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، انشاءاللہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی طاقت سے انشاءاللہ آپ ہر طرح سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً جو بھی زہر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ نے ذکر کرنا شروع کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سورۃ الصافات کے اندر ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے ایک آیت، میں دوبارہ پھر تلاوت کر دیتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کرنا ہے۔
آپ اس کے انشاءاللہ عامل بن جائیں گے۔ جب آپ دم کریں گے کسی کو، آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا ہے یا آپ کو خود نقصان ہو جاتا ہے یا آپ کے گھر کے اندر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ اسی وقت اس کو 21 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس مریض کو پانی دم کر کے دے دیں اور مریض کو پھونک مار دیں، انشاءاللہ اسی وقت اس کو ایسے سکون ہوگا جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھنڈ ہی پڑ گئی، کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے، اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، اس کا جسم میں درد ہو رہا ہے، اس کو شدید تکلیف ہے، آپ نے یوں ہی دم کرنا ہے، انشاءاللہ اسی وقت مریض بتانا شروع کر دے گا کہ میں تو جی ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور زہر کا اثر جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، ختم ہونا شروع ہو جائے گا، رکنا نہیں، گھٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں میری آپ نے یاد رکھنی ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح کر لیا کرنی ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو آپ نے جب آپ کے پاس کو آئے یا آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے 21 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ یا 21 دفعہ درود شریف پڑھ لینے ہیں۔ تو آپ نے درمیان میں یہ سلام علی نوح فی العالمین 21 دفعہ پڑھ کے آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے پانی کو دم کر کے لگا دینا، اور آپ نے لب کے آپ نے انگلی کے ساتھ لگا کے اس کے، اگر مرد ہے بچہ ہے، اگر غیر محرم ہے عورت ہے تو پھر نہیں آپ نے ایسے کرنا، پھر اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پھونک ماری، اس کو کہنا ہے کہ اپنا لب جو ہے اپنی انگلی سے لگا کے اس کے اوپر لگا لے، یہاں پر کسی چیز نے ڈنگ کیا ہے، کاٹا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا خیال رکھیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔